اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق ابان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں سنتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا وہ اس پہ یقیناً اپنے کمنٹس بھی دیں گے، اور ہم مشکور ہوں گے کہ انہوں نے ہماری اس کاوش کو وقت نکال کے دیکھا بھی اور پسند بھی کیا۔ ناظرین، دنیا میں معاشرہ کوئی ہو، وقت کوئی ہو، نظام مملکت کوئی ہو، باضمیر لوگوں کی کمی نہیں رہتی۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جس انداز سے رجیم چینج والوں نے 16 ماہ میں سختیاں کی اپنے مخالفین پہ، پہلے نیب کو ٹوتھ لیس کیا، دانت اس کے نکالے، اپنے مقدمات ختم کیے، اور اس کے بعد پھر ایک اور ترمیم کر کے نیب کو بااختیار بنا کے تو پھر انہوں نے مخالفین کو رگڑے لگانے شروع کیے۔ اور جب یہ کارروائیاں شروع کی تو سب سے پہلے آفتاب سلطان جو نیب کے چیئرمین بنائے گئے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کے لیے مجھے کہا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے وہ کیا کام تھا۔ وہ کام یہی تھا کہ عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کی جماعت کو رگڑے لگانا ہے، تو وہ اس کے لیے انہوں نے انکار کیا۔ اب چند گھنٹوں کے اندر پراسیکیوٹر جنرل نیب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ڈپٹی چیئرمین نیب جناب ظاہر شاہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ان دونوں شخصیات نے یہ کہا کہ ہم اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی کھل کے بات نہیں کرتا، جس انداز سے سابق چیئرمین آفتاب سلطان نے بات کر دی تھی، ہر آدمی بات نہیں کرتا، لیکن وہ جو ذاتی وجوہات ہیں ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہیں کہ ذاتی وجوہات یہی ہیں کہ وہ اپنی عزت کے ہاتھوں، اپنے ضمیر کے ہاتھوں، اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ روٹیوں کی خاطر، چند ٹکڑوں یا چند نوالوں یا چند ٹکوں کی خاطر وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے میں ان کی اس کاوش کو، اس جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور پوری قوم بھی ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتی ہے، کیونکہ جب سے یہ معاملات آئے ہیں، جہاں جہاں بات ہو رہی ہے، جس محفل میں، مجلس میں، لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین، صدر مملکت جناب عارف حسین علوی، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب رجیم چینج کے بعد بڑک ماری گئی تھی کہ ہم صدر مملکت کو بھی نہیں رہنے دیں گے، اور وفاقی حکومت ختم کی، پنجاب کی ختم کی، کے پی والی ختم ہوئی، کشمیر والی ختم کی، پھر گلگت بلتستان والی آخری حملہ کیا، اس حکومت کو بھی ختم کیا، آخری جو ایک جگہ بچی تھی وہ صدر مملکت تھے، صدر ہاؤس تھا، جہاں رجیم چینج والے یہ ایک دل میں آس لیے چلے گئے، ان کو ہٹا نہیں سکے۔ لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے کہ اس وقت وہ صدر مملکت اپنے پورے اختیار اور پورے جو آئین کے مطابق انہیں جو کچھ اختیار دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہیں، اور آنے والے بہت تھوڑے وقت میں یہ لگ رہا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے الیکشن 60 دن میں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے 90 دن میں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ہلکا بندیاں پہلے اپنے وہ پورا ٹائم پورا کرے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ جب بھی وہ اس کا ڈیٹ اناؤنس کرے۔ لیکن ناظرین، یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس وقت پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، پاکستان بھر کی وکلاء تنظیمیں ہوں، پاکستان بھر کے وکلاء ہوں، یا پوری قوم ہو، یہ سارے کے سارے صدر کی پشت پہ اس وقت کھڑے ہیں، اور ان سب کی طرف سے اعلان کیے جا چکے ہیں کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے آنے والے چند گھنٹوں میں کسی وقت بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر ہاؤس سے ہونا بہت ممکن ہے۔ ناظرین، چینی مافیا اور بجلی چور مافیا اور بہت سارے مافیاز کے ساتھ ان پہ ہاتھ پڑ رہا ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ایران سے سمگلنگ ہے اس کے حوالے سے جو خفیہ رپورٹ آئی ہے، اس میں آیا یہ ہے کہ 29 سیاستدان، باقی تو کون کون کہاں کہاں سے ہیں، 29 سیاستدان اس میں ملوث ہیں۔
ہم گزارش کریں گے عاصم منیر صاحب سے کہ 28 کا بھی احتساب نہ پورے 29 کا ہو. جب ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا. لطف تبھی ہے کہ یہ 29 جو اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان سب کو ایسی آپ سزا دیں، اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے اور ان کے ذریعے سے اسمگلنگ کروانے والے جتنے بھی محکمے اس میں کوئی بھی آتا ہے ان سب کو اس قدر سزا دیں کہ پاکستان کے لیے کوئی سکھ کی کوئی خبر وہ لوگوں کو نصیب ہو. ناظرین، عمران ریاض خان آج بھی گمشدہ 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عافیت سے انہیں خیریت سے اپنے گھر والوں کے پاس لائیں، اپنی قوم کے سامنے لائیں. ہم استدعا کرتے ہیں اداروں سے، کافی ہو گیا، کتنی ایک سزا اور دینی ہے، عمران ریاض خان پہ رحم کیجیے. ناظرین، مراکش میں ہمارا اسلامی بھائی ملک ہے، برادر ملک ہے. بڑا شدید زلزلہ آیا، 2000 سے زائد لوگ وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے. کئی سو یا کئی ہزار لوگ ابھی تک زخمی ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو گمشدہ ہیں. بے پناہ نقصان ہوا ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. مالی طور پہ جو سرکار نے جو کچھ مدد اگر کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اپنے مراکشی بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں. ناظرین، کانسٹیبل شاہد ایک کردار ہے جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، جو آئی جی صاحب کو فلانے کو اس نے، آپ کے علم میں ہی ہے کہ کس انداز سے جب ایک غلط کام وہ کر رہا تھا اسے روکا گیا تو اسے بتایا گیا، وردی کا بتایا گیا، اس کے افسران کا بتایا گیا، اور آخری بات آئی جی کی بھی بتائی گئی. تو اس نے اس قدر دشنام ترازی کی، اس طرح سے اس انداز سے گالیاں دیں کہ اس کے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہوا. اور آئی جی صاحب کل اسے ملیں، اور جو خبر ہے اس کے مطابق کہ کانسٹیبل شاہد جیسے افراد انسانی ہمدردی کے مستحق ہیں. یہ آئی جی صاحب کا کہنا ہے. آئی جی پنجاب عثمان انور نے کانسٹیبل شاہد جٹ کی خیریت بھی دریافت کی. ذہنی امراض کے شکار افراد کی سوشل میڈیا ٹرولنگ سے اجتناب کرے ڈاکٹر علی انجم. اچھا، جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کریں. آئی جی صاحب، کاش 9 مئی کے بعد جس انداز سے آپ نے پاکستان کی بیٹیوں بچیوں پہ ظلم کیا، پاکستان کے بیٹوں بچوں پہ ظلم کیا، اور جس طرح سے جھوٹے پرچوں میں آپ ملوث کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو، جھوٹے پرچوں میں ملوث آپ بے شمار اور لوگوں کو کر رہے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان میں بچے بھی ہیں. تو آپ کو وہاں انسانی ہمدردی نظر نہیں آئی، لیکن اپنے پیٹی بھائی کے لیے، کیونکہ آپ کی تذلیل ہو رہی تھی کہ ایک علامت بن گئی تھی وہ شاید جٹ کہ بات منوانی ہو تو اس انداز سے محکمے کے اندر تو آپ کے لوگ اس انداز سے آپ سے بات منوائیں گے، لیکن باہر آپ سے کوئی بات اس انداز سے کیسے منوائے گا؟ آپ کو شاید کون سا انداز پسند آتا ہے، لیکن انسانی ہمدردی کی اگر بات کرتے ہیں تو 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، جس میں سے 8 کروڑ سے زیادہ اس پنجاب میں رہتے ہیں. ان کے اوپر رحم کرنا آپ کے ذمہ بنتا ہے، لیکن رحم نظر نہیں آتا. اگر اپنے ایک سپاہی کے لیے آپ کے یہ جذبات ہیں تو یہ سمجھیں کہ باقی لوگ بھی آپ کے ہم وطن ہیں، شہری ہیں، ان پہ بھی رحم کیجیے. ناظرین، خورشید شاہ صاحب نے، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سرائکی ہمیں ووٹ دیں، صوبہ بنا کے دیں گے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھٹو کسی طاقت سے نہیں، غریب عوام کے ساتھ کہ ان کے ساتھ تھے اور اس وجہ سے وہ اقتدار میں آئے تھے. شاہ صاحب، آپ کو کتنے 100 سال مزید چاہیے کہ آپ کو اقتدار قوم دیتی رہے اور آپ پھر وہ ان کو سرائکی صوبہ بنا کے دیں گے؟ شاہ صاحب، آپ ایک میٹر ریڈر تھے، جس طرح سے تاریخ بتاتی ہے. وہاں سے اس پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اس قوم کی وجہ سے، بھٹو صاحب کے نام کی وجہ سے، اس نظریہ کی وجہ سے، اس جماعت کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچے. لیکن شاہ صاحب، آپ کی تحصیل میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے ڈویژن میں اور آپ کے صوبے میں سندھ کی بات کرتا ہوں، باقی پاکستان کی ابھی نہیں کرتا، کہ وہاں کیا صورتحال ہے. بھٹو تو یقیناً اپنے نظریات کی وجہ سے زندہ ہیں،
لیکن آپ نے اپنے صوبے والوں کو زندہ درگور کر رکھا ہے، اور اس وقت جو آپ کی یہ پھرتیاں نا، آپ کی اور آپ کے چیئرمین صاحب کی بھی، چیئرمین صاحب نے اپنے جو اتحادی ہیں جن کے ساتھ 16 مہینے مل کے انہوں نے عیاشی کی، موج ملا کیا، پوری دنیا کی سیریں کی، اب وہ انہیں اتحادی وہ کڑوے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ الیکشن آ گیا ہے، اور نون لیگ نے، ایم کیو ایم نے اور کچھ اور جماعتوں نے، جی ڈی اے کو بھی کوشش کی جا رہی ہے اس میں شامل کر کے، تو وہ سندھ میں ایک اتحاد آپ کے خلاف بن رہا ہے۔ اس لیے آپ کو سندھ کو چھوڑ کے تو پنجاب کی طرف آپ جو رخ کر رہے ہیں نا، سرائکی صوبے کا جو آپ چورن بیچنا چاہتے ہیں، یہ کسی طور نہیں بکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت سندھ کے اندر لوگ آپ سے تنگ ہو کے تو الگ صوبہ مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنے صوبے کی خیر بنائیے، آپ چھوڑیے پنجاب کو، آپ چھوڑیے، باقی کی بات مت کیجیے۔ آپ صرف سلام ہے اس بھٹو شہید کو کہ جس نے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہاری کے لیے، مزدور کے لیے، غریب کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن آپ نے اس نام کی کبھی بھی لاج نہیں رکھی۔ آپ نے بہت زیادتی کی اپنے صوبے کے ساتھ، اسی لیے صوبے میں آج گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں، میر آپ لا چکے جبرن، گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں، بچے، نوجوان، عورتیں گر گر کے، گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹروں میں گر کے مر رہے ہیں۔ پانی نہیں ہے، پانی لوگوں کو پینے کے لیے نہیں ملتا، لیکن ٹینکر مافیا اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ وہ سندھ کی یہ پوزیشن ہے۔ کتے کے کانٹے کے انجیکشن نہیں ہیں، سانپ کے کانٹے کے انجیکشن نہیں ہیں۔ لوگ کتے کے کانٹے کی وجہ سے کراچی میں بے شمار لوگ روزانہ کی بنیاد پہ، اور منتھلی ان کا حساب لگائیں تو پتہ نہیں کتنی تعداد بنتی ہے، تھر میں بھوک سے بلک بلک کے بچے مر رہے ہیں، نہ پانی پینے کو نہ کھانے کو ان کو کچھ ملتا ہے۔ اور پھر آپ کے صوبے میں سے جو سیلاب کے لیے جتنی مدد آئی، اس کا کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کے صوبے میں جو ٹینٹ آئے غریبوں کے لیے، وہ آپ کے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ بلوچستان میں بھی جا کے اور سندھ میں بھی جلسے کیے اور نیچے دریوں کے طور پہ ان کو بچھایا، اور باقی جو فنڈز تھے اس کا کیا ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن کافی ہو گیا شاہ صاحب، بس آپ محدود رہیے۔ سرائکی اللہ ان کو خیر سے رکھے، فی الحال پنجاب کا صوبہ خوبصورت چل رہا ہے، اور جس دن پنجابیوں نے چاہ کہ انہوں نے صوبے بنانے ہیں، سب سے پہلے میں پٹھوار سے میرا تعلق ہے، میں صوبہ پٹھوار کی بات کروں گا، اور سرائکی والے بھی کرتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی کرے، یہ صوبہ ہزارہ بھی لوگ مانگ رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب کافی ہو گیا میرے خیال میں۔ اللہ رب العزت پاکستان پہ اپنا رحم کرے، خیر فرمائے۔ پاکستان ہے تو ہم سارے باعزت ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو سنگل پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس کوئی دوہرا پاسپورٹ نہیں ہے کہ یہاں سے چھوڑ کسی اور جگہ جا کے بسیں گے۔ اجداد کی قبریں ہیں، ہمارے معاملات یہاں سے، ہمارے مفادات، ہماری روٹیاں روزیاں ساری اسی سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے بھی مستقبل بھی اور ساری چیزیں اسی سے وابستہ ہیں، اور اسی سے عزت ہے ہماری۔ اس لیے انشاءاللہ اس پاکستان کے اس پرچم کے لیے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہیں۔ اس پرچم کی ناموس کی خاطر ہم ہمیشہ قربانیاں قوم نے پہلے بھی دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے۔ قوم سے مراد سپاہ بھی ہے، فوج بھی ہے، رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، قوم بھی ہے، وکیل بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور چاروں صوبوں بھی ہے، صوبے بھی ہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ہے۔ چترال میں اس وقت آپ کو پتہ ہے، گلگت بلتستان میں بھی، اور چترال میں خاص طور پہ 2-3-4 دنوں سے جو دہشت گردوں کے ساتھ معاملات جاری ہیں، تو اس میں ہمارے پیارے پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر سے دہشت گردوں کو بھی مار رہے ہیں۔ پاکستان مشکلات میں ہے، بڑا احسان کرے گا وہ جو ان مشکلات میں سے نکالنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گا، وہ کوئی بھی ہوگا، اسے ہم سلام کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔